گزشتہ جمعۃ المبارکہ سے میں نے اس بات کو بالکل اجاگر کر دیا تھا کہ اگر اجلاسوں میں، مجلسوں میں یا مسجدوں میں اگر کسی شخصیت کا نام لیا جائے اور ساری شخصیتوں میں نبیوں کو چھوڑ کر اگر حقدار ہے تو خلیفہ اول عاشق اکبر یار باغ مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ مولا تبارک و تعالی کی ذات ہے، کیونکہ آپ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں اور میرے پاس بھی سنانے کا اتنا چانس بھی نہیں کہ کس طریقے سے، کس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، اور نبی کے رحلت کے بعد یہ مشن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دلیری کے ساتھ، کتنی بہادری کے ساتھ اور انوکھے انداز کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نبی کا میسج اگلی نسلوں تک کیسے فارورڈ کیا ہے، کتنی مشقتوں کا سامنا، کتنی تکلیفوں کا سامنا، کتنی جد و جہد کا سامنا، کتنی کاوش اور کوشش کا سامنا، اس کے باوجود بھی یہ عاشق اکبر پہاڑ کی مانند کفار مکہ کے سامنے، دشمنان اسلام کے سامنے، دشمنان رسول کے سامنے بس ایک ہی غرض ہے، ارادہ ہے تو ایک ہی ہے، غرض ہے تو ایک ہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے نبی کا دیا ہوا دین آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے، نبی کا دیا ہوا میسج آنے والے لوگوں تک پہنچ جائے۔ اب مجھے کہنے دو، کربلا میں جو اسلام پہنچا یہ بھی صدیق اکبر کی محنت ہے، کربلا والوں تک جو اسلام کا میسج پہنچا یہ بھی سیدنا صدیق اکبر کی تبلیغ ہے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری دیوانوں، مگر نحوست یہ ہے کہ جیسا میں نے گزشتہ جمعۃ المبارکہ کو عرض کیا تھا، ہمارے عوام کو، اہل سنت والجماعت کو کچھ اس طریقے سے یا ایسی باتوں میں الجھا دیا گیا کہ جو ٹاپ پر ہونا تھا، جس کو ٹاپ کا ویلیو تھا، نہ جانے لوگ اس موضوع کو کس حد تک پیچھے کرنے لگے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہی بات ثابت کرنے میں کسی اور کو نہیں، ابو الحسن خیبر شکن فاتح خیبر سیدنا مشکل قصہ رضی اللہ مولا تبارک تعالیٰ کے حوالے سے کسی اور کا حوالہ دیتا، کسی اور صحابی رسول کی بات کرتا،
ہو سکتا ہے کہ نہ جانے وچار کرنے والوں نے مائنڈ میں کوئی اور خیال پیدا ہوتا، مگر میں نے اس کو چنا ہے جس کو نبی نے بیٹی دی ہے، میں نے اس کو چنا ہے جس کو نبی نے اپنے بستر پر سلایا ہے، میں نے اس کا حوالہ دیا ہے جس کی آنکھوں میں نبی نے اپنا لعاب لگایا ہے، اور یہی لعاب کے صدقے میں علی فاتح خیبر کا لیبر ان کا بولتا ہے، یہی لعاب کے صدقے میں۔ میرے پیارو، بات آئی تو ذرا اجاگر کر دو، ہم قسمت کے دھنی ہیں، مقدر کے سکندر ہے، اور خوش قسمت ہے میری جماعت، ہم نے ایسا عقیدہ پایا ہے اور ایسے نفوس قدسیوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے جس کے آنکھوں میں نبی نے لعاب لگایا ہے اور جس کی ایڑی میں نبی نے لعاب لگایا ہے، ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ ارے جس کو نبی نے بستر پر سلایا ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اور نبی جس کی گود میں آرام کرتے ہیں اس کو بھی مانتے ہیں۔ اگر اور عقیدے کی وضاحت کروں، ہم اس کو بھی مانتے ہیں جس کو نبی نے بیٹی دی ہے، اور اس کو بھی مانتے ہیں جس سے نبی نے بیٹی لی ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے، ہم مانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علی کے حوالے سے میں دو آپ کو دلیلیں سنا چکا ہوں، اسی مناسبت سے میں آج قرآن کریم والفرقان حمید کے آیت کریمہ بھی چوائس کی ہے تاکہ میری بات بھی کمپلیٹ ہو جائے، ذکر صدیق بھی کمپلیٹ ہو جائے۔ دو دلیلیں سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ مولا تبارک تعالیٰ کے حوالے سے، بہادری کے حوالے سے سنا چکا ہوں، اور آپ کے علم کے حوالے سے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ علی فرماتے ہیں صدیق اکبر نے۔ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ علی فرماتے ہیں بہادر میں بھی اگر کوئی اول نمبر پر آتا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہے۔ دونوں دلیلیں میں آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ اب میں یہ جملہ کہا تھا، سوال کرنے والے اپنے انداز میں سوال کرتے ہیں، کئی سوالات شرارت کی بنیاد پر ہوا کرتے ہیں، کئی سوالات علم اور نالج حاصل کرنے کی غرض سے ہوا کرتے ہیں۔ پوچھنے والا تیسرا سوال کرتا ہے، یا علی مشکل کشا ذرا بتائے تو صحیح صحابہ میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ کی جماعت میں سوال کرنے والا یہ سوچتا تھا کہ شاید علی اپنا نام ظاہر کریں گے، کیونکہ جب علی کی سخاوت بڑی پاپولر ہے، علی نے جب روزہ رکھا، پہلے دن قیدی آ گیا، دوسرے دن مسافر آ گیا، تیسرے دن مسکین آ گیا، علی نے پانی پر روزہ کھول لیا، وہ کھجوریں اور روٹی جو کچھ تھا علی نے ان کو صدقہ کر دیا۔ پوچھنے والا یہ تصور کرتا ہے کہ شاید علی اپنا نام بتائیں گے، مگر قربان چاہیے خیبر شکن کے جملوں پر، قربان چاہیے فاتح خیبر کے انداز پر، قربان چاہیے علی شیر خدا کے جواب پر۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی مولا تبارک تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے پوچھنے والے سن، اگر صحابہ میں سب سے زیادہ کوئی سخی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات، کوئی اور نہیں۔ پوچھنے والا عرض کرتا ہے، بتاؤ دلیل کون سی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روایت بڑی پاپولر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ بخاری میں، صحیح بخاری نے اس حدیث کو نقل فرمائی، حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی مولا تبارک تعالی رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابو سے یعنی سیدنا صدیق اکبر کی حالت کو دیکھتے ہیں، رات کا سناٹا ہے، رات کی سیاہی ہے، لوگ میٹھی نیند سو چکے ہیں، لوگ آرام فرمانے لگے ہیں۔ اے جمعۃ المبارکہ
میں سب سے پرانی نوٹ کے اوپر نظر ڈال کر گولی میں مارنے والوں، ذرا ابو بکر کی سخاوت کو دیکھیں، ذرا ابو بکر کے انداز کو دیکھیں۔ عائشہ فرماتی ہے گھر میں جو کچھ تھا تبوک کے موقع پر صدیق نے صدقہ کر دیا ہے، مگر صدیق چین کی نیند نہیں سو رہا ہے، کروٹیں لے رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے اور دیواروں پر ہاتھ مار رہا ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ عائشہ بیدار ہوئی، بیدار ہو کر عرض کرتی ہے یہ والد بزرگوار، اے والد ابا حضور، کیا بات ہے جو گستاخ گھر میں نبی کے نام پر قربان تو کر آئے ہیں، گھر میں اب کچھ نہیں بچا ہے، گھر میں کوئی اور چیز نہیں ہے، قربان جائیے صدیق کے جواب پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ مولا تبارک تعالی ارشاد فرماتے ہیں بیٹی میں دیواروں پر ہاتھ اس وجہ سے مار رہا ہوں، میں نے ایک سوئی رکھی تھی، اس سوئی کو نبی کے نام پر دینے کے لیے سوئی تلاش کر رہا ہوں۔ نبی کے نام پر وہ سوئی بھی گھر میں باقی نہ رہنی چاہیے۔ نبی نے مانگا ہے، اس انداز سے مانگا ہے، پہلے اس انداز سے کبھی نہیں مانگا۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، جنگ کا موقع ہے، صدیق ارشاد فرماتے ہیں بیٹی سن لے، صدیق کو یہ بھی گوارا نہیں ایک سوئی بھی گھر میں باقی رہے اور نبی تک نہ پہنچے۔ اللہ اکبر، وہ سوئی بھی اٹھائی، نبی تک پہنچا دی، پھر آئے، پھر سو رہے ہیں، کروٹیں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، رات کا تیسرا پہر گزر چکا ہے۔ عزیزان محترم، صدیق سوچتے ہیں نبی نے اس انداز سے مانگا ہے، جنگ تبوک کا موقع ہے، جو انداز سے بیان تھا اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آیا، جو وہ مانگنے کا جو انداز تھا، جو بولنے کا جو طریقہ تھا، جو بیان کرنے کا جو سلیقہ تھا، صدیق کی محبت دل میں یہ سوچ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، تہجد ادا کی، فجر ادا کرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے تن پر جو کپڑے تھے وہ بھی نکال لیے، تاج کا لباس پہنا جس کو ہم اپنی لینگویج میں کوٹھرا کہتے ہیں، تاج کا لباس پہنا، ببول کے کانٹے لگائے، لباس بھی نکال کر بدن سے ناموس رسالت پر اپنا لباس بھی بازار میں بیچ دیا۔ جو قیمت آئی، نبی کا جو فن تھا، ڈونیشن جو جمع تھا، اس میں وہ کپڑوں کی قیمت بھی ڈال دے دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، اب سیدنا صدیق اکبر وہ مان لے کر بارگاہ رسول میں جا رہی ہے۔ باتیں بڑی طویل ہیں، وقت کم پڑ رہا ہے۔ بارگاہ رسول میں وہ صدیق اکبر اپنے کپڑوں کا مال ہے۔ اللہ اکبر، یہی ایک قوم ہے، اسی جگہ پر رب کی بارگاہ میں لاکھوں کا سوال کرتے ہیں، مگر جب اسی رب کی بارگاہ میں جب بات آتی ہے تو نہ جانے کیسی سوچ اور کیسا خیال پیدا کرتے لوگ نظر آتے ہیں۔ خیر وہ صدیق کا زمانہ تھا، صدیق کا عشق تھا، صدیق کی محبت تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ مولا تبارک تعالی وہ مان لے کر بارگاہ رسول میں پہنچے۔ اس سے پہلے کہ صدیق پہنچے، سدرا چھوڑ کر جبرائیل بارگاہ نبی سے پہلے کہ صدیق پہنچتے بارگاہ رسول میں، سدرا چھوڑ کر جبرائیل بارگاہ رسول میں پہنچ چکے ہیں۔ عزیزان محترم، جیسے ہی صدیق پہنچے، نبی ارشاد فرماتے صدیق درود پاک میں مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسول میں پہنچے، جبرائیل پہلے پہنچے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں صدیق جبرائیل آئے ہیں، جبرائیل سدرا چھوڑ کر آئے ہیں۔ صدیق خاموش ہے، صدیق اپنی آنکھوں کو کبھی ٹک ٹکی
سامنے یہ بھی گستاخی سمجھتے تھے، اپنے آنکھوں کو نم کیے ہوئے ہیں، آنکھیں نیچی ہیں، زانے ادب پہنے ہوئے ہیں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں صدیق سدرہ سے جبرائیل آئے ہیں اور سن خدا کا سلام لایا ہے، خدا کا پیام لایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکم۔ وہ کیسی ہستی ہے، کیسا مقام ہے۔ ارے ہم آج سلام پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارا سلام نبی تک پہنچ جائے۔ کیا مقام ہے صدیق اکبر کا، خدا اپنا سلام صدیق تک پہنچا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بات ابھی کلوز نہیں ہوئی، اسی پر بس نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدیق کا یہ کیریکٹر دیکھا، صدیق کا یہ لباس دیکھا، صدیق کا یہ انداز دیکھا، بدن پر تاج کا لباس ہے، بدن کی جگہ پر ببول کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ کچھ ارشاد فرماتے، جبرائیل عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ذرا آنکھوں کو اوپر اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھیں، اور جبرائیل بھی اپنے نوری لباس میں نہیں۔ آج اگر جبرائیل بارگاہ رسول میں آیا ہے، اس سے پہلے آتا تھا نوری لباس میں آتا تھا، آج وہی لباس پہنا ہے جو صدیق نے پہنا ہے، آج وہی تاج پہنا ہے جو صدیق نے پہنا ہے، آج وہی ببول کے کانٹے لگائے ہیں جو صدیق نے لگائے ہیں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل، یہ کیا انداز ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ذرا آسمانوں کے اوپر نگاہ تو اٹھائے، ذرا آسمانوں کی طرف نظر اٹھائے۔ میرے نبی نے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائے، رب نے پردے ہٹا دیے۔ نبی کیا ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ صدیق نے نہیں، جبرائیل نے نہیں، ملائکہ نے بھی، جنت میں بھی، آسمانوں پر بھی، فرشتوں نے بھی صدیق کی نقل کرتے ہوئے تاج کا لباس پہنا ہے، ببول کے کانٹے لگائے۔ اسی پر بس نہیں آلو، بات بڑی طویل ہے۔ صدیق کی بات، صدیق حاضر ہے، نبی بھی کے ذات بھی حاضر ہے۔ حضرت جبرائیل ایک شخص کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، بس ایک جملہ دے کر میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں۔ صدیق کی بات، نبی جبرائیل نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، صدیق کو رب اپنا سلام بھیجتا ہے، اور سنو وہ رب صدیق سے راضی ہے۔ وہ صدیق سے راضی ہے۔ بات ابھی کمپلیٹ نہیں۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، مولا کا پیغام ہے، خدا خود خدا ہو کر صدیق سے راضی ہے، ذرا صدیق سے پوچھئے وہ بھی خدا سے راضی ہے، ذرا صدیق سے تو پوچھئے وہ بھی خدا کے سے راضی ہے کہ نہیں۔ جیسے ہی یہ جملے کہے سیدنا ابو بکر صدیق سے نبی نے یہ سنائے، اب ذرا صدیق کا جملہ سنے، اب ذرا صدیق کی محبت کو پڑھیں، اب ذرا صدیق کے عشق کو دیکھیں۔ سیدنا صدیق اکبر سے جیسے ہی نبی نے کہا اے صدیق، رب کا سلام آیا ہے، رب کا کلام آیا ہے، جبرائیل آیا ہے، جبرائیل رب کی جانب سے سلام پیش کرتا ہے اور تجھ سے مولا راضی ہو گیا ہے۔ اے صدیق بتا تو صحیح، تو بھی اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں؟ سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ تو صدیق کے کپڑوں کے ٹکڑے ہوئے ہیں، یہ تو صدیق کے بدن کے کپڑوں کے ٹکڑے ہوئے ہیں، اگر صدیق کے جسم کے ٹکڑے ہو جائے تو بھی صدیق مولا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو بھی صدیق سے مولا راضی ہے۔ میرے پیارو، صرف سننے پر موقف نہ رکھیں۔ مولا اگر قسم خدا کی اگر اپنی بڑھوتری چاہتے ہو، کھویا ہوا وقار واپس لانا چاہتے ہو، اگر کھوئے ہوئے دل مسلمانوں ریٹرن لوٹانا چاہتے ہو، اگر آپ سوچتے ہو کہ پارلیمنٹ میں قرآن کے خلاف قانون نہ بنائے جائے، ہماری مسجدیں آباد رہیں، مدرسے آباد رہیں،
کوئی درندہ میری بہن کے سینے چہرے سے نقاب نہ کھینچے، صدیق جیسی محبت پیدا کر لو، صدیق جیسا عشق پیدا کر لو۔ قسم خدا کی یہ قوم کل بھی ڈرپوک تھی، آج بھی ڈرپوک ہے۔ اگر مسلمان صحیح ہو جائے ان کے سامنے بھی ناکام پیدا ہوگی۔ کہنا بہت کچھ ہے، میرے پاس وقت نہیں، تو بات نہیں